السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑا ہی پیارا، میرے پاس ایک ٹاپک ہے۔ پیارے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جس کو سیریس نہیں لیا جاتا، اور یہ ٹاپک بھی بڑا ایک امپورٹنٹ تھا، جس کے لیے میں نے میں نے سوچا کہ چلیے اس پہ بھی ہم ایک لیکچر بناتے ہیں۔ اور وہ بات یہ تھی کہ حقوق العباد کیا ہے۔ حقوق اللہ تو جو ہے نا، وہ تو ایک جملے پہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاس پہ ندامت، پریزنٹ پہ معافی، اور فیوچر کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ آسانی کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد یہ ہے جو آپ کے بندوں کے ساتھ معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ بڑی تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے جو نا لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا۔ یہ تو آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالی نماز اور زکوٰۃ کے لیے تو نہیں بھیجا، یہ تو ٹیسٹ ہے کہ تم دنیا میں میرے لوگوں کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے۔ تم نے عبادات کی ہیں، نماز بھی پڑھی ہے، روزہ بھی رکھے ہیں، زکوٰۃ بھی کی ہے، حج بھی کی ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک درسا دینے والی ایک حدیث سناتا ہوں، جس حدیث نے جو ہے وہ مجھے بھی بہت زیادہ سٹینڈ کیا، مجھے بھی بہت زیادہ۔ پہلے تو میں وہ حدیث جب میں نے سنی تو میں کافی ڈپریشن میں چلا گیا، بلیو کریں گے میں ڈپریشن میں چلا گیا کہ یار واقعی یہ چیز ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ قیامت والے دن جو ہے نا، ایک شخص آئے گا، وہ جو ہے اپنا اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ، میرے ساتھ جو ہے نا ایک بندہ ہے، فرض کریں میں ہوں، میری بہت زیادہ نیکی ہے، میں نے نماز بھی کوئی نہیں چھوڑی، زکوٰۃ بھی دی ہے، اور جو ہے اپنا قرآن بھی پڑھا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، سارے فرائض ادا کیے ہیں، بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں۔ لیکن دنیاوی معاملات میں میرے معاملات خراب تھے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے ساتھ الجھنا، لوگوں کا دل دکھانا، لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا، بدتمیزی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فریب دینا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب اس حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اب میری بھائی نیکیاں ہیں۔ ایک شخص آیا، وہ آ کے کہتا ہے یا اللہ، قیامت کا منظر لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، آج جو ہے نا یہ بندہ ہے فیضان، ٹھیک ہے، اس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، ٹھیک ہے، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ میں قیامت والے دن تجھ سے اپنے اللہ کے حضور لوں گا، تو مجھے یا اللہ آج اس کا صلہ چاہیے۔ اچھا جی، تو اس دن تو وہ دیکھنا، وہ تو بڑا فیصلے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آجو آجو فیضان صاحب، آپ بھی۔ اب فیضان بھی آ جائے گا اور وہ پرسن بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ شخص ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اور یہ اپنا اس کا صلہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ پھر نا اس کو کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ تم جو ہے نا ایسا کرو کہ میں جو ہے نا اس کی جو نیکیاں نا، جو اس نے نیکیاں کی ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہی کر کے لایا اپنے لیے، وہ تم لے لو، ٹھیک ہے۔ وہ مل جائے گی اس کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے ساتھ اس نے دل دکھایا، جس کے ساتھ ناانصافی کی ہوئی ہے، وہ فیضان کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ میں آپ کو کوئی امیجنیشن نہیں بتا رہا، اتھینٹک حدیث بتا رہا ہوں۔ وہ نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائے گی۔ اب ایک اور شخص آئے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس کی نیکیاں بھی اس کو دے دو، میری نیکیاں اور اس کو چلے گی، کرتے کرتے میری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا جی، اب کیا کیا جائے؟ ایک اور شخص ہے، یا اللہ اس نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم ایسا کرو، جو تمہارے گناہ ہے وہ گناہ اس میں ڈال دو، اس کے نام اعمال میں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ وہ گناہ بھی اس کے نام اعمال میں ڈال جائیں گے۔ ان دی اینڈ کیا ہوگا؟ وہ شخص جو ہے فیضان جو ہے وہ جہنم کے لیے اس کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا کہ یہ بچہ، یہ فیضان جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے یہ بڑی بہت زیادہ لرزا دینے والی حدیث ہے یار، یہ بہت زیادہ لرزا دینے والی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کو ان کا صلہ مل گیا، جاؤ۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، بلکہ ہمارے پاس وہ حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، ہمارے پاس صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 6534، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ اسے اس دنیا میں معاف کرا لو۔ دیکھیں حدیث میں نے آپ کو بتا رہا ہوں،
بخاری شریف کی 6534 نمبر حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پہ ظلم کیا. اب بھائی کون ہے؟ سگا بھائی کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کا بھائی، یہ بھی حدیث ہے. ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی انسانیت کے ہونے کے ناطے جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ دنیا میں اس سے معافی مانگ لے. اس کے لیے آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں حق دلایا جائے کہ جو اس کی نیکیاں وہ اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. ٹھیک ہے، اور اس کے پاس کچھ نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں بھی اس پر ڈال دی جائیں گی. وہ جو میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل ابھی بتائی ہے، میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے 6534. ایک اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کس طرح کہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں خطبہ دیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور انہیں بتایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اس پر ایمان لانا تمام اعمال سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی، تمام اعمال سے افضل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اس پر ایمان لانا. ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اس سے میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں اس حالت میں شہید کر دیے جاؤ کہ تم صبر کرنے والے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، پیٹ پھیر کر نہ بھاگ رہے ہو. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس طرح کہا تھا؟ اس نے عرض کیا میں نے اس طرح کہا تھا آپ فرماتے ہیں اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو میرے گناہ مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا ہاں، اگر اس حالت میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ، صبر کرنے والے، ڈٹے ہوئے ہو، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہو، آگے بڑھ رہے ہو، پیٹ پھیر کر بھاگنے والے نہیں، تو سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے، یہاں پہ لفظ آ گیا سوائے، کیا بات کی ہے؟ صبر کرنے والے ہو اور جو ہے معافی. شہید، اب شہید کا تو ہمارے بارے میں یہی سننے میں آتا ہے نا کہ وہ جیسے اس کی شہید ہوتا ہے وہ جنت میں چل جاتا ہے. آگے سوائے کیا ہے؟ قرض کے. اگر آپ نے کسی کا کوئی لین دین ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے دنیاوی معاملات ہے نا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو شخص کو کہے گا کہ تم جو ہے نا اس کی نیکیاں لے لو. نیکیاں ختم ہو جائیں گی جب اس کی برائیاں بھی تمہاری برائیاں بھی اس کو دی جائیں گی. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اب ہم آتے ہیں دنیاوی معاملات میں پیسوں کی بات. لین دین، دنیاوی لین دین جس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، کسی سے پیسے پکڑے واپس، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یا تو یہ بندہ پیسے واپس لینا بھول جائے یا یہ مر جائے، بلیو کرے. ٹھیک ہے، مر ہی جائے مگر اللہ تعالیٰ پیسے نہ واپس دینے پہ. ٹھیک ہے، تو اللہ معاف کرے، ایسی چیزیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوائے قرض کے، شہید کی بھی جو موت ہے نا وہ قرض کے بجائے جو ہے وہ جنت میں نہیں لے جاتی جب تک اسے قرض نہیں اتارا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے پاس حدیث جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہے قطع رحمی اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے اعمال سے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، بہتان تہمت نہیں لگانے کسی پر، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. اور جو ہے پھر ہمارے لیے آسانی ہے. حقوق اللہ میں تو ہم لوگ بڑے بن جاتے ہیں نا، چلو ٹھیک ہے وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. حقوق العباد میں آپ نے پکڑے جانا ہے، میں نے بھی پکڑے جانا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حقوق العباد جو ہے نا یہ آپ کے بیچ میں پھندا بن جانے ہیں اس ٹائم آ کے. ٹھیک ہے یار، اتنی میں نے آپ کو اتھینٹک حدیث بتائی ہے کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے گا میری نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی جائیں گی. تو ہم کیوں دنیا میں یار جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں وہ اپنا لیں. کوئی مشکل تو نہیں ہے، آسانی ہی ہے نا. اور اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوتا ہے. بلیو کریں، آپ کسی کو جھوٹ دے کے دھوکہ بول کے جا رہے ہیں نا تو وقتی فائدہ ہے، کسی نہ کسی وقت وہ آپ کا جھوٹ نکل آتا ہے. لیکن یہی اگر آپ سچ بولیں گے اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت کی نظر کرم کر دیں گے، آپ کو